بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 اپریل 2021 کو 20ویں صدی کے آخری سب سے بڑے عالم مولانا وحید الدین خان دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے انتقال پر جب ان کی دینی خدمات زیر بحث آئیں تو ان کی کتاب تعبیر کی غلطی کا بہت ذکر ہوا۔ یہ کتاب مولانا سید ابوالعلا مودودی کے فکر پر تنقید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کے افکار اور بالخصوص ان کی تعبیر دین اسلامی فکر کے اندر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ وہ 20ویں صدی کی غالب ترین اسلامی فکر ہے تو اس میں شاید مبالغہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں غالب ترین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات شرق و غرب میں، پورے عالم اسلام میں، مسلم سوسائٹیز میں بہت گہرے اور بہت دور تک پھیلے ہوئے۔ جب اتنے بڑے فکر پر کوئی تنقید ہوگی تو ظاہر اس کی نوعیت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے اگر اس کو اس سطح کی پذیرائی ملی جس طرح کی ہم تعبیر کی غلطی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ نئی نسل نہ تو مولانا مودودی سے پوری طرح واقف ہے اور نہ مولانا وحید الدین خان کے کام سے۔ یہ تو وہ جانتے ہیں کہ وہ مسلم دنیا میں مسلم فکر کے اندر ایک بڑے نام ہے، لیکن اصلاً ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے یہ بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اس لیے میں نے جب سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر سامنے آنے والی تحریریں اور تبصرے دیکھے تو مجھے خیال ہوا کہ ہمارے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کے فکری کام میں وہ کیا پہلو تھا جس پر مولانا وحید الدین خان نے تنقید کی۔ مولانا مودودی کے وہ فکری امتیازات کیا تھے جو ان کے ہاں زیر بحث آئے اور جس کے بارے یہ کہا گیا کہ مولانا مودودی پر ہونے والی سب سے وقیح تنقید وہ ہے جو مولانا وحید الدین خان کی طرف سے ہوئی۔ میرے پیش نظر ایک سیریز آف پروگرامز ہیں جس میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مولانا مودودی کی فکری امتیازات کیا ہیں اور وہ جوہر ان کی فکر کا کیا ہے جس پر تنقید ہوئی۔ بہت سارے لوگوں نے تنقید کی لیکن یہ بات مانی گئی کہ مولانا وحید الدین خان کی تنقید سب سے زیادہ علمی، سب سے زیادہ پائیدار اور سب سے زیادہ گہری اور اس فکر کے پوری طرح سے اچھی طرح سے تفہیم پر مبنی ہے جو مولانا مودودی نے پیش کی۔ تو تعبیر کی غلطی کی جو حیثیت ہے ہمارے دینی لٹریچر میں، ہماری دینی روایت میں، اس کا تعین نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس بات سے پوری طرح سے واقف نہ ہوں کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کا فکری کنٹریبیوشن کیا ہے جو زیر بحث آیا۔ تو اس سلسلہ پروگرام میں سب سے پہلے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مولانا مودودی کا فکری جوہر اور فکری امتیازات کیا ہے۔ مولانا مودودی جس ہم سب جانتے ہیں دین کے ایک بڑے عالم تھے اور ان کی دینی خدمات میں توسع ہے، بڑی وسعت ہے اور وہ کئی پہلوؤں پر محیط ہے۔ وہ قرآن مجید کے مفسر تھے، انہوں نے دین کی دیگر پہلوؤں پر بہت اہم علمی نکات کو ہماری روایت کا حصہ بنایا۔ انہوں نے حدیث اور سنت پر بہت ساری بنیادی باتیں کہیں، انہوں نے فقہ کی تدوین نو کے ضمن میں بہت ساری باتیں کی اور عملی مسائل پر گفتگو کی۔ رسائل و مسائل کے نام سے ان کے جو رسائل ہیں ان کا مجموعہ شائع ہو چکا۔ تو ایک ہمہ جہتی شخصیت تھی جس نے اسلامی فکر کو کئی پہلوؤں سے متاثر کیا اور ہماری جو علمی اور فکری روایت ہے اس میں ان کا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ تفہیم القرآن کے بارے میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ وہ اردو زبان کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے۔ عام طور پر ایک عام آدمی جب اسلامی فکر کی روایت پر غور کرتا ہے تو اس کو مولانا کا یہ کنٹریبیوشن دکھائی دیتا ہے اور وہ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا اور یہ سمجھنے کی عام طور پر اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ مولانا مودودی کی فکر میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ بہت سارے لوگوں نے ان پر تنقیدی قلم اٹھایا اور ہم اسی ضمن میں آج تعبیر کی غلطی کا بھی یہاں حوالہ دے رہے ہیں اور اس کا ذکر کریں۔ دیکھیے مولانا مودودی کی دو حیثیتیں تھیں بطور عالم دین۔ ایک تو یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک عالم کے طور پر علوم اسلامیہ کے ہر شعبے میں ایک نقطہ نظر پیش کیا، اپنا کنٹریبیوٹ کیا اور ان کی جو خدمات ہیں اس کو یاد رکھا جائے گا۔ ایک اور کام جو ہر عالم نہیں کرتا بلکہ ہماری پوری علمی تاریخ میں شاید چند افراد ہوں جنہوں نے وہ کام کیا ہے، وہ ہے دین کی ایک عمومی تعبیر۔ یعنی دین کی بہت ساری تعلیمات ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں سیاسی امور بھی ہیں، ریاست سے متعلقہ امور بھی ہیں، اس میں سماج سے متعلقہ امور بھی ہیں، اس میں
فرد سے تعلقات بھی ہیں، فرد کی خدا کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق بھی ہے، یعنی موضوعات کی ایک وسعت ہے جو دین کے کانٹیکس میں ہم پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان ساری تعلیمات کے اندر باہمی ربط کیا ہے؟ یعنی وہ بنیادی سوالات جو فلسفے میں زیر بحث آتے ہیں کہ خدا کا تعلق انسانوں کے ساتھ کیا ہے، انسانوں کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے، خدا کا تعلق مخلوقات کے ساتھ کیا ہے، اور اس کائنات کے اندر انسان کہاں کھڑا ہے، اس کا تعلق اس کائنات سے اپنے خدا سے کس طرح سے قائم ہوتا ہے۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں جو فلسفے میں زیر بحث آتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر جب ہم ان کو مربوط کرتے ہیں مختلف پہلوؤں کو، تو ایک ورلڈ ویو وجود میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلسفے کا ورلڈ ویو ہے، یا جب یہ بحث مذہب میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہبی ورلڈ ویو ہے۔ ورلڈ ویو کی نوعیت کا کام، یعنی دین کی ایک عمومی تعبیر جس میں دین کے سارے اجزاء ایک کل کے حصے کے طور پر سامنے آئیں، یہ کام اس امت کی تاریخ میں 3-4 نقطہ نظر کی شکل میں سامنے آیا ہے، جن میں سے ایک مولانا سید ابو العلا مودودی۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری علمی تاریخ کے اندر، مسلمانوں کی علمی روایت کے اندر مولانا مودودی کس مقام پر کھڑے، یعنی انہوں نے دین کے انفرادی اور مختلف اجزاء پر بھی گفتگو کی اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا، لیکن ان کا بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے دین کے ان اجزاء کے درمیان ایک ربط قائم کر کے ایک تعبیر دین ہمارے سامنے رکھی، ایک ورلڈ ویو رکھا جس میں سے ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ خدا کی بندہ عبادت کرتا ہے، لیکن اس عبادت کا ایک تعلق اس کے نظام سیاست کے ساتھ بھی ہے، اس کا ایک تعلق اس کے نظام معاشرت کے ساتھ بھی ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ بھی ہے۔ تو یوں عبادت کا تصور جو ہے وہ اس کے پورے ایک ورلڈ ویو کو اپنے لپیٹ پہ لے لیتا ہے۔ مولانا مودودی نے یہ فکر، اگرچہ ان کے پورے لٹریچر میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو پھیلی ہوئی ملتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسی بنیادی فکر کو سامنے رکھ کر انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، انہوں نے قرآن مجید کے علاوہ احادیث کی تفہیم و شرح کی اور فقہی مسائل پر گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی ریاست برپا کرنے کی عملی جدوجہد بھی کی۔ تو یہ ان کا جو فکر ہے وہ ہر جگہ جاری و ساری نظر آتا ہے، ان کے علمی کام میں بھی، ان کے عملی کام میں بھی۔ تاہم ان کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں انہوں نے یوں کہیے کہ پوری علمی وجاہت کے ساتھ اس کو موضوع بنایا اور اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس ضمن میں ان کی جو کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جس میں سے ایک آیت سورہ توبہ کی ہے جو 1 سے زیادہ مقامات پر، 3 مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور ایک آیت جس میں بطور خاص کنسنٹریٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی یہ تعبیر دین ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اس میں بنیادی حیثیت، جیسے میں نے عرض کیا، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اس کتاب کی ہے۔ 3-4 بنیادی جو اہداف تھے مولانا کے، یا یوں کہیے کہ 3-4 بنیادی نکات جو ان کی فکر کے ہیں، جو بنیاد اور جوہر بنے سارے میں، اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں آج کے پروگرام میں، اور جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا کی فکر اصل میں کس بنیادی تھیم پر، کس بنیادی سینٹرل آئیڈیا پر کھڑی ہے۔ مولانا مودودی 3-4 بنیادی باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وہ شرح کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ایسی ہیں کہ جن کو ہماری علمی روایت کے اندر صحیح طرح سے نہیں سمجھا گیا، اور جب صحیح طرح سے نہیں سمجھا گیا تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید اور دین کی 3/4 تعلیمات لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لہٰذا جب تک ان 4 اصطلاحوں کو ٹھیک کانٹیکس میں، ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا جائے گا، آپ یوں سمجھیے کہ دین کا 3/4 حصہ آپ کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ اور وہ 4 اصطلاحیں کون سی ہیں؟ الہ، رب، عبادت اور دین۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کی ساری فکری تشکیل ان 4 اصطلاحوں کے ان مفاہیم پر ہے جو انہوں نے اپنی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اس میں بیان کی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان اصطلاحوں کے صحیح مفہوم پر امت پر آج تک پردہ پڑا رہا ہے طویل عرصے تک، جس کو میں اٹھا رہا ہوں اور میں گویا دین کی ان بنیادی اصطلاحوں کو ٹھیک طرح سے واضح کر رہا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنی بنیادی بات ہے کہ جس کو میرا خیال ہے کہ سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔
ایک اور بات بنیادی طور پر وہ جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ دین ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام ایک تحریک ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ایک عملی برپا کر دینے والی چیز ہے۔ تحریک بہت مختلف ایک عمل ہے ایک نظام فکر سے، یعنی ایک نظام فکر جو ہے وہ ایک ایکیڈیمک نوعیت کی چیز ہے، تحریک جو ہے وہ ایک عملی نوعیت کی چیز ہوتی ہے۔ تو اسلام اس طرح سے کوئی ایکیڈیمک بحثوں کی چیز نہیں بنیادی طور پر، بلکہ ایک تحریک ہے جو برپا کر دینے کا کام ہے۔ تو اس میں انہوں نے دوسری چیز جو خاص طور پہ نمایاں کی وہ یہ ہے کہ اسلام ایک تحریک ہے۔ اور تیسری چیز جو وہ کہتے ہیں، جو آگے چل کے میں اس کی شرح وضاحت کروں گا، لیکن اس کی چونکہ یہاں بنیادی اہمیت ہے اس لیے میں اس کو ذکر کروں گا، وہ دین کے مفہوم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عصری جو ہمارے پاس لٹریچر ہے اس کے اندر اس کی کوئی بہت مترادف لفظ تو ہمیں نہیں مل سکتا، لیکن اس کے جو قریب تر لفظ ہے وہ ہے اسٹیٹ، ریاست۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک اسٹیٹ ہے، اسلام ایک ریاست ہے۔ اگرچہ وہ بھی اس مفہوم کو پوری طرح سے ادا نہیں کرتا، لیکن قریب تر مفہوم اگر کوئی عصری لغت میں کوئی لفظ اس کو ادا کر سکتا ہے تو وہ اسٹیٹ کا لفظ ہے۔ تو یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جو مولانا مودودی کی فکر کے اندر ہیں، اور جب قرآن کو وہ پڑھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اس کو تفسیر کی شکل میں اور دین کی باقی چیزوں پر وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ 3 چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں کا نیا مفہوم، پھر دوسرا یہ کہ دین ایک اسٹیٹ ہے، اور تیسری چیز کہ دین ایک تحریک ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان ایک ربط کی شکل میں جب دین ایک تحریک بن کر ابھرتا ہے تو وہ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ وضاحت کروں گا کہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں کے بارے میں مولانا مودودی نے کیا لکھا ہے، اور ان کے اپنے الفاظ ان کی کتابوں سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت شکریہ۔